عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، آج کے پروگرام کا عنوان ہے قصہ ایک قیدی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گزشتہ قوموں کے قصے برائے درس و عبرت بیان فرمائے ہیں، جس میں انبیاء و صالحین کے قصے بھی ہیں اور مردود اقوام کے واقعات بھی. انہی میں سے ایک قصہ یوسف علیہ السلام کا بھی ہے، جس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ. ان کے قصوں میں اہل عقل و دانش کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، یہ کوئی جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے قصے بیان فرمائیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. اور اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور ایسے ہی ہم رسولوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے دل کی تسکین ہوتی ہے، آپ کا دل ثابت قدم ہوتا ہے، جم جاتا ہے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. کہ ہم نے گزشتہ قوموں کے واقعات آپ سے بیان فرمائے اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر و نصیحت عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے جو قصے ہم کو عطا فرمائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان کیا. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، قوم ہود کا واقعہ، قوم لوط اور قوم شعیب کا قصہ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے اور دیگر اور بہت سارے قصے اور واقعات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت صحابہ کرام سے بیان فرمائے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں درس و عبرت کی اس قدر باتیں ہیں جو ہر جانب سے آپ کو کھینچتی ہیں. ہر جگہ کا حال یہ ہے تماشا دامن دل می کشت کی جا انجاز. ہر جگہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہی بیان کرنے کے لائق ہے، خصوصاً اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس میں سے کسی ایک گوشے کو گفتگو کرنے کے لیے موضوع بنانا چاہیں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ کس گوشے کو موضوع گفتگو بنائیں. آپ کی عبادات کو، آپ کے قیام اللیل کو، ذکر الہی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صیام کو، آپ کے حج کو، آپ کے دعوتی جذبے کو، آپ کی لوگوں کی تعلیم کے لیے آپ کی سچی تڑپ کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، دعوت اللہ کو. غرض ہے کہ ہم جس گوشے پہ بھی نظر ڈالیں وہ گوشہ اپنی طرف ہم کو کھینچتا ہے، کیونکہ ہر گوشے میں ایسی دلچسپ اور پرلطف باتیں موجود ہیں کہ جس کے کسی ایک گوشے کا انتخاب انتہائی دشوار ہوتا ہے. آئیے آج کی مجلس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے ایک ایسے گوشے کا انتخاب کرتے ہیں جس کی حفاظت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی حفاظت کے لیے آپ ترغیب دیا کرتے تھے. بلکہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے جس کا ہم عنقریب آگے وضاحت سے بیان کریں گے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس چیز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا کیا معاملہ تھا، کیا حال تھا. وہ چیز اگرچہ اپنی سائز اور اپنے حجم کے اعتبار سے بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن اپنی تباہی اور اپنی جرائم کے اعتبار سے، اپنی خطرناکی کے اعتبار سے یہ چیز بہت بڑی چیز ہے. برادران اسلام، بندوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اللہ نے اپنی نعمتوں کو مختلف انداز سے اپنے بندوں میں تقسیم فرمائی ہے. کسی کو اللہ نے مال سے نوازا ہے،
لیکن صحت سے محروم رکھا ہے، لہذا وہ اسپتال کے کسی سفید بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و طاقت سے نوازا ہے لیکن مال و دولت سے محروم رکھا ہے، اس لیے وہ کسی بازار میں حمالی کر کے یا کوئی اور پرمشقت کام کر کے وہ اپنی 2 وقت کی روزی کما رہا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور صحت سے بھی نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل چھین لی ہے، اس لیے وہ کسی پاگل خانے میں بند ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت سے محروم کر دیا ہے، وہ کسی کی بات سن نہیں پاتا، لوگوں کے بیچ رہتا ہے، اپنی آنکھ ادھر ادھر دوڑاتا رہتا ہے، لوگوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو اپنی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہ جلدی لوگ اس کی بات سمجھ پاتے ہیں، نہ وہ جلدی لوگوں کی باتیں سمجھ پاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی سے محروم کر دیا ہے، وہ اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گونگا بنا دیا ہے، وہ بول نہیں سکتے، وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمۃ ربک خیر مما یجمعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت اور ان کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے اوپر بلند کر دیا ہے تاکہ کچھ لوگ دوسروں کو اپنا ماتحت بنائیں، اور جو کچھ لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ محمد عریفی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد عریفی حفظہ اللہ ایک بہت بڑے مقرر ہیں عرب کے، اور انہوں نے ایک بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک نوجوان نے واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایک دفعہ وہ ایک سگنل پہ رکا تو بہت بلند آواز سے گانے کی تیز آواز اس کی کان سے ٹکرائی، چاروں طرف دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، بڑی تکلیف پہنچی کہ آخر کون شخص ہے جو اپنی گاڑی میں اس قدر تیز اور وہ بھی فل ساؤنڈ کے ساتھ اور گاڑی کے سارے شیشے اتار کر اور ساری کھڑکیاں کھول کر اتنے تیز آواز میں گانا بجا رہا ہے۔ جب چاروں طرف دیکھا تو دیکھا کہ بغل میں ایک کار تھی جس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور فل آواز میں گانا لگائے ہوئے تھا۔ انہوں نے سیٹی بجائی، اس شخص نے سیٹی بجائی، ہارن بجایا کہ یہ شخص متوجہ ہو اور میں اس سے کہوں کہ بھائی یا تو آواز دھیمی کر لو، یا گاڑی کی کھڑکیاں بند کر لو، یا ٹیپ ہی بند کر دو، یا پھر گانے کے بجائے جو اس سے بہتر ہے قرآن مجید لگا دو، لیکن اس سب کے باوجود وہ آدمی متوجہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں بار بار گاڑی بجاتا رہا لیکن اس کے کان پر جیسے لگتا ہے کوئی اثر نہیں ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب سگنل سبز ہو گیا تو وہ شخص چل پڑا۔ انہوں نے بھی گاڑی اس کے آگے آگے پیچھے ڈال دی کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے۔ دیکھا تو نوجوان کوئی 23-25 سال کا نوجوان رہا ہوگا، اس کے چہرے پہ بھرپور داڑھی جو کہ اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی، وہ اپنا بترا لگائے ہوئے تھا کہ جس سے اس کی داڑھی چاروں طرف سے نظر نہیں آتی تھی۔ اس پر اور حیرانی ہوئی کہ ایسا شخص اور یہ حرکت کر رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے سمجھا دوں کہ بھائی گانا سننا حرام ہے، اور اگر تم سنتے ہی ہو تو کھڑکیاں بند کر لو یا اپنے الگ بیٹھ کر کے سنو، لیکن وہ یہ نہیں مانا، وہ اور اس سے بات کرنے کی نوبت نہیں ہے، اس کی گاڑی چلتی رہی۔ بتایا کہ بھائی کوئی گناہ کا کام کھلم کھلا اور علانیہ کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ گناہ کرنے سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی اس کو کھلم کھلا اور لوگوں کے سامنے کرے، کیونکہ اس سے اس کی حرمت سخت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری کافی کوششوں کے باوجود اس کی کوئی توجہ میری طرف نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھا اور جا کے ایک بختالے کے پاس اس نے اپنی گاڑی روک دی۔ بختالے سے اترا، میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر ہیں۔ اس پر اور بھی تعجب ہوا کہ اتنی ماشاءاللہ اچھی داڑھی اور اتنے اچھے کپڑے سنت کے مطابق ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید بختالے میں جائے گا، ابھی وہاں سے سگریٹ وغیرہ خریدے گا، نکل کے آئے گا، لیکن نہیں۔ بختالے سے جب وہ نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک اسلامی میگزین تھا، ایک اسلامی مجلہ تھا، ایک اسلامی کتاب تھی۔ مجھے اس پہ اور بھی حیرت ہوئی جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کیا تو دوبارہ پھر اسی تیزی کے ساتھ دوبارہ گانے بجنا شروع ہو گیا۔ مجھے صبر نہیں ہوا، میں اپنی گاڑی سے اترا، اس کی گاڑی کے قریب پہنچا اور میں چیخنے لگا۔ میں نے کہا بھائی تو کیسا انسان ہے
اتنے تیز گاڑی جو ہے ٹیپ لگا کر کے اور گانا اتنی تیزی سے بجا رہا ہے، تو یہ جرم کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کر رہا ہے. میں اس کو چیختا رہا، لیکن وہ شخص حیران ہو رہا تھا کہ آخر میرا جرم کیا ہے، کیوں یہ آدمی مجھ پر چلا رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے. یہاں تک کہ اس نے اپنا سر اوپر کیا، پھر نیچے کیا، اور آخر اس نے اپنی انگلی سے اپنے کان اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ نہ وہ سن سکتا ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے. اس نے کہا مجھے لکھ کے دو، مجھے نہیں سننے، میں بہرا ہوں، میں گونگا ہوں. چنانچہ یہ ماجرا دیکھ کر کے میرا دل بھر آیا اور ایسا تھا کہ میں شاید رو پڑوں. میں اس کی گاڑی میں جھکا اور میں نے اس کا ٹیپ بند کر دیا. اور اس کے بعد جب میں نے کاغذ پہ پوری بات لکھ کر کے اسے دی تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا بھائی میں تو گونگا ہوں، بہرا ہوں، اور یہ میری گاڑی بھی نہیں، میرے بھائی کی گاڑی ہے، اور میں نے چلایا تو یہ چیز ڈائریکٹ چل گئی. مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اس میں میوزک بج رہا ہے کہ قرآن بج رہا ہے، کچھ بج رہا ہے کہ بج بھی نہیں رہا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. اس شخص نے اس طرح کیا. اب دیکھنے سبحان اللہ، اس واقعے میں کتنی عبرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے گونگا بنایا، بہرا بنایا، اس کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. کسے معلوم کہ اگر اسے یہی زبان ملی ہوتی اور یہی کام اس کے پاس ہوتا تو شاید یہی قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتا، اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا. کیونکہ کبھی کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ان العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. کہ ایک کلمہ جو بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کی تحقیق نہیں کرتا، اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کی مسافت کی دوری کے مطابق وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے. یعنی ایک شخص کسی سے بات کرتے بھی، بازار میں، اپنے گھر میں، کار میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، فون یا موبائل پر کوئی بات سوچے سمجھے ایسی کہہ جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈھکیل دیتا ہے. کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام اگلے اور پچھلے اور تمام آئندہ اور گزشتہ کے لوگ اکٹھا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کرسی رکھے گا اور لوگوں کے کندھے کانپ رہے ہوں گے، دل مارے خوف کے حلق میں اٹک جائیں گے، آنکھیں ٹکٹکی باندھ لیں گی، قومیں گھٹنوں کے بل ہو جائیں گی اور خوف و غم سے سب کی حالت خراب ہوگی. اس وقت حیوانات کو، مویشیوں کو اور جانوروں کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، سینگ دار بکری نے اگر بے سینگ بکری کو دنیا میں ظلمن مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کا سینگ چھین لیا جائے گا اور بے سینگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سینگ عطا فرمائے گا اور کہے گا اس وقت تم اپنا بدلہ لے لو. اور جب اس طرح فیصلے ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ مکمل ہونے کے بعد کہے گا سب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جاؤ، اور کیونکہ ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے. اس وقت کافر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. اس دن کتنے لوگ ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ کاش وہ انسان نہ ہوئے ہوتے، کاش وہ مٹی ہو جاتے اس طرح سے تاکہ جنت و جہنم ان کے لیے نہ ہوتی، کاش وہ انسان کے بجائے گدھا ہوتے، کاش وہ انسان کے بجائے سور ہوتے، کاش وہ انسان کے بجائے مکھی ہوتے، کاش وہ اور کوئی چیز ہوتے جس کی وجہ سے آج جنت و جہنم کا سوال نہ رہے، جنت و جہنم میں انہیں نہ جانا پڑتا. اسے معلوم کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں اندھے ہوتے، کیونکہ ان کی آنکھوں کی بینائی کی وجہ سے ہی ان کے عمل کا ترازو گناہوں سے بوجھل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھا کرتے تھے. کتنے لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں گونگے ہوتے، ان کے بولنے کی صلاحیت نہ ہوتی، کیونکہ اسی بولنے کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی ہلاکت ہو جائے گی. زبان سے انہوں نے گالی بکی ہوگی، زبان سے جھوٹ بولا ہوگا، زبان سے کسی کی غیبت کی ہوگی، زبان سے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، زبان سے کسی دو کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہوگا، زبان سے لوگوں کے درمیان لگائی بجھائی کی ہوگی، زبان سے فحش اور بیہودہ باتیں بکی ہوں گی، کسی دو کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہوگا، اور زبان کی ساری جو عیوب ہیں ان سارے عیوب کو زبان سے استعمال کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
کانوں سے متعلق، آنکھوں سے متعلق، دل سے متعلق سب کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ سنن ترمذی میں بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه، وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه الى يوم يلقاه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی رضا کا ایک کلمہ بولتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ اتنے اوپر پہنچ جائے گا، اس ایک لفظ اور ایک کلمے کی وجہ سے وہ اللہ کی رضا پا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ کلمہ کتنا خطرناک ہو جائے گا، اس کی پہنچ یہاں تک ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اپنی ناراضگی اس کے خلاف لکھ دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، ایک آدمی کھا رہا ہے، ایک آدمی پی رہا ہے، ایک آدمی خوش اور مگن ہے، ایک آدمی ہنس بول رہا ہے، لیکن اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی ناراضی میں، وہ کھڑے ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضی میں، وہ سوتا ہے تو اللہ کی ناراضی میں۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ آپ نے دیکھا کہ زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی کیا اہمیت ہے۔ علقمہ صحابی رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں کتنی باتیں اپنی زبان سے کہنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن اس حدیث کو سوچ کر چپ ہو جاتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ بات اللہ کی رضا کی ہو جائے یا یہ بات اس بات سے اللہ ناراض ہو جائے۔ صحیح بخاری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ کون ہے جو مجھے ضمانت دیتا ہے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی زبان کی، اور اپنے دونوں پیروں کے رہنے والی چیز، پیروں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے ایک بار پوچھا گیا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، کہ سب سے زیادہ کس بنا پر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ سود خوری کی بنا پہ جائیں گے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ والدین کی نافرمانی کی بنا پہ جائیں گے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کا مال ناحق کھانے کی بنا پہ جائیں گے۔ بے شک یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا گیا کہ کس بنا پر سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ کی بنا پر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ منہ اور شرمگاہ کی بنا پر لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی جو اپنی منہ سے غلط باتیں کہی ہوں گی اور اپنی شرمگاہ سے جو انہوں نے بہشتکاریاں کی ہوں گی۔ آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا حال دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے ایک ایک لفظ کا حساب کرتے تھے، خواہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ہوں، یا آپ کے ساتھ کسی غزوے میں ہوں، یا آپ کے ساتھ مکے میں ہوں، یا کسی مقام پر ہوں، جب بھی جو کلمہ وہ بولتے تھے تو اس کا حساب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے، آپ کا عمرہ کا ارادہ تھا، آپ نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں چلو ہم عمرہ کریں گے، مکہ کے پاس جائیں، کعبہ کے پاس جائیں گے، طواف کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو قریش کے لوگوں نے روک دیا، قریش کے لوگوں نے آپ کو طواف کرنے سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اور آپ یہ واقعہ تاریخ میں اس کی پوری تفصیل جانتے ہیں، صلح حدیبیہ کے نام سے یہ واقعہ معروف ہے۔ اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح کیا، اس میں ایک بند یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مسلمان جو مدینہ میں جا چکا ہے مسلمان ہو کر کے، مرتد ہو کے، دوبارہ کافر ہو کر کے مکہ پلٹ آتا ہے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ اور اگر کوئی مکہ کا کافر مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو مسلمان اسے دوبارہ واپس کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی اور صلح کر لی۔ اس پر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ کافر کو کافر پناہ دے لیں اور مسلمان کو ہم پناہ نہ دے سکیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس صلح سے حیران تھے، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے گفتگو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے بات چیت کی۔ ذرا دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا بات چیت کی اور بعد کی زندگی میں ان پر اس کا کیا اثر رہا۔
عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو کہا کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور وہ لوگ مشرک ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا ضرور۔ کہا کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا وہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بات ایسی ہے تو کیوں ہم دین کے معاملے میں ذلت برداشت کریں؟ یعنی ہم کو اس پر صلح نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کے رسول نہیں ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو کہا جب میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے، کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، میں نے کہا تھا اسی سال طواف کریں گے، ہاں ہم ضرور مکہ آئیں گے اور ضرور کعبہ کا طواف کریں گے۔ جو میں نے کہا تھا میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے میں اللہ کی قسم برابر صوم رکھتا ہوں، برابر صدقہ و خیرات کرتا ہوں، نفلی صلاتیں پڑھتا ہوں، غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہوں کہ حدیبیہ میں نے جو یہ بات کہہ دی تھی اس کا کفارہ ہو جائے، اس کا گناہ مٹ جائے۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہ کسی کی غیبت کی تھی، نہ کسی کی چغلی کی تھی، نہ کسی کی عیب جوئی کی تھی، نہ کسی پر تہمت لگائی تھی، صرف ان کی ایک رائے تھی جو وہ پیش کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے وہ اتنا ڈر رہے تھے۔ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے نہ دین پہ اعتراض کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی زبان سے ایک کلمہ نکل جانے کی وجہ سے وہ اس قدر خوف زدہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر رہے تھے تاکہ اس کلمے کا کفارہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی مجلسوں میں نہایت لاپرواہی کے ساتھ لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اپنی زبان کی قینچیاں چلاتے ہیں، اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بالکل اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ ذرا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ ایسے لوگوں کو آپ سنا دیا کریں جو لوگ اپنی مجلسوں میں لوگوں کی عیبجوئیاں کیا کرتے ہیں، غیبتیں اور برائیاں کیا کرتے ہیں، کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک ایک لفظ کا حساب لیا کرتے تھے، اور پھر ہم لوگ کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور ذرا وہ حدیث ایک بار پھر سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب، کہ ایک آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ تحقیق کے بغیر کہہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کی مسافت کی دوری کی مطابق گہرائی میں، جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ایک بیوی اور بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہیں، مطلب وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ پستہ قط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے سخت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا چپ رہو، آپ نے کہا چپ رہو عائشہ، اگر تمہاری بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا، یعنی سمندر کے پانی کا مزہ بدل جائے گا، بو بدل جائے گی، رنگ بدل جائے گا۔ یہ بات جسے تم چھوٹی سمجھ رہی ہو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ سمندر کا پانی جس میں دنیا کا میل کچیل گر کے صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات اور دوسرے شخص کی عیب جوئی اتنی بری بات ہے اور اتنی گندی بات ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی ایک اور حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان کی نقل اتاری، یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، یعنی ترمذی کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں میں نے ایک انسان کی نقل اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا میں یہ بات ہرگز نہیں پسند کروں گا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں اور مجھے اتنا اور اتنا مل جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کسی حرکت سے یا اپنے کسی طرز کلام سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے کسی طرح کسی کی ممکن نقل اتاری ہوگی، اپنی کسی سوکن کی نقل اتاری ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کی نقل اتاری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سختی سے انکار کیا، اور ایک تو آپ نے کہا چپ رہو اور دوبارہ پھر آپ نے یہ کہا
کہ اگر مجھے اتنا اور اتنا مل جائے، یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت مل جائے، تو بھی میں کسی کی نقل اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی نقل اتارنا یہ کتنی گندی حرکت ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اسی طرح سے یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور اس کے صوم و صلات کی تعریف کی گئی کہ بڑی تہجد گزار ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی صالحہ ہے، بڑی عبادت گزار ہے، بڑی پارسا ہے، لیکن ساتھ میں وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ہی فی النار، وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اس کی اتنی ساری نیکیاں ہیں، زبان کی وجہ سے چلو کوئی بات نہیں، کفارہ ہو جائے گا، ان نفلی عبادت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، فلاں تو زبان کا کفارہ ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسی کو تکلیف دینے والی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ میرے بھائیوں، دیکھیے کہ یہاں عبادت موجود ہے، صوم و صلات موجود ہے، ذکر و صلاح موجود ہے، لیکن گالی گلوچ، چیخ و پکار، غیبت و چگلی، لگائی بجھائی اور زبان کی برائی کے آگے ساری عبادتیں بیکار اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری حدیثیں کس سے متعلق ہیں؟ زبان سے متعلق ہیں، زبان سے متعلق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان پر بڑی سخت نگرانی رکھی ہے، اسے قید کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جبڑوں کے درمیان اور ہونٹوں کے درمیان اللہ نے قید کر رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جب بھی کوئی بات بولتا ہے تو وہاں پر ایک نگراں تیار بیٹھا ہے، یعنی آپ کی ساری باتیں نوٹ ہوتی ہیں، ساری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، جب تم ان باتوں کو ایک زبان سے دوسری زبان پر لے جا رہے تھے اور اپنی منہ سے تم علم کے بغیر باتیں کر رہے تھے اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا تھا۔ زبان کی شدید خطرناکی ہی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دو دیواروں کے اندر قید رکھا ہے، جبڑوں کے درمیان اور ہونٹوں کے درمیان، تاکہ آسانی سے یہ زبان اپنی قید سے آزاد ہو کر پرامن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانے پائے۔ چنانچہ صحابی، مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما من شیء احق بالسجن من اللسان، زبان سے زیادہ کوئی چیز قید کی مستحق نہیں ہے، یعنی زبان تمام چیزوں سے زیادہ قید کی مستحق ہے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ زبان کی مثال ایک درندے کی ہے کہ اگر اسے باندھ کے رکھو گے، قید کر کے رکھو گے تو ٹھیک ہے، اگر وہ آزاد ہو جائے گا تو خود تمہیں ہی کھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں چیز مروی ہے کہ آپ اپنی زبان پکڑ کے کہا کرتے تھے یہی زبان تو ہے جس نے مجھے برباد کر دیا، یہی زبان تو ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈالا۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہ، سلف صالحین رحمہم اللہ اپنی زبانوں کو قید میں رکھا کرتے تھے اور اس کی حرکتوں سے ڈرا کرتے تھے۔ آئیے آگے اور دیکھتے ہیں کہ اس قیدی کا قصہ کیا ہے اور علماء نے اسے کیوں کر قید میں رکھنے کی نصیحت کی ہے اور دانشوروں نے کیوں قید سے آزاد ہونے پر خبردار کیا ہے اور سلف صالحین کیوں کر خاموشی کو گفتگو پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ چنانچہ محمد ابن واسع رحمہ اللہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی درس ہو، کوئی علمی گفتگو ہو، کوئی نصیحت اور ہمدردی کی بات ہو، کوئی جائز بات ہو، حتیٰ کہ کہنے والے نے یہاں تک بیان کیا کہ وہ اتنا کم بولتے تھے کہ اگر ہم ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کی ان کی بات گننا چاہیں تو ہم گن سکتے تھے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی زبان پہ پکڑ کے کہا کرتے تھے تیرا برا ہو، بھلی بات کہہ کے فائدہ اٹھا یا بری باتوں سے چپ رہ کر سلامت رہے۔ زبان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسے اس کی قید سے ہرگز نہ آزاد کیا جائے سوائے اس صورت کے کہ خیر ہو۔ چنانچہ صحیحین بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، یعنی خیر کی بات ہے تو بولو اور نہیں تو چپ رہو۔ اپنی زبان کو قید رکھو، اسے قید سے باہر نکلنے نہ دو، اپنی جبڑوں کو بھی سختی سے بند رکھو اور اپنے ہونٹ بھی سختی سے بند رکھو تاکہ یہ قیدی باہر نکل کے فساد نہ پھیلانے پائے،
اور یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ترمذی میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان بند رکھو، اپنے گھر میں رہا کرو اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ قس ابن ساعدہ اور اقسم ابن سیفی یہ دونوں عرب کے بڑے مشہور دانشور گزرے ہیں۔ ایک بار یہ دونوں اکٹھا ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بتاؤ انسان کے اندر تم کتنے عیب جانتے ہو؟ تو ایک نے کہا عیوب تو بے شمار ہے، کس کو گنا جائے، لیکن میں نے 8000 عیب گنا ہے انسانوں میں۔ البتہ ایک خصلت ایسی ہے کہ اگر وہ آدمی اپنا لے تو سارے عیوب پہ پردہ پڑ سکتا ہے۔ وہ خصلت کیا ہے؟ آدمی اپنی زبان کو قید میں رکھے۔ چنانچہ آپ غور کریں، ایک عیب ہے انسان کا گالی گلوچ، علاج کیا ہے؟ اپنی زبان کو قید رکھو۔ ایک جو ہے عیب ہے غیبت اور چغلی، علاج کیا ہے؟ اپنی زبان کو قید رکھو۔ ایک عیب ہے عیب جوئی اور تہمت تراشی، علاج کیا ہے؟ اپنی زبان کو قید رکھو۔ ایک عیب ہے میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور جھگڑے، زبان کا علاج کیا ہے؟ اپنی زبان کو قید رکھو۔ ایک عیب ہے کہ لوگ آپ سے کینہ کپٹ اور دشمنی رکھتے ہیں، شاید اس کا سبب ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس سے انہیں تکلیف پہنچی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی زبان کو قید رکھو۔ ایک عیب ہے لوگوں کے آپ نام نکالتے رہتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اپنی زبان کو قید رکھو۔ ایک عیب ہے کہ آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی زبان کو قید رکھو۔ اگر آپ زبان کے عیوب دیکھنے لگ جائیں تو بڑی مشقت سے انہیں گن پائیں گے، بہت زیادہ عیوب ہیں۔ انہی زبانوں سے غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، انہی زبانوں سے غیر اللہ کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا جاتا ہے، انہی زبانوں سے غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، انہی زبانوں سے اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے، اور انہی زبانوں کے ذریعے اللہ کے فیصلوں کے خلاف فیصلے دیے جاتے ہیں، انہی زبانوں سے بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں اور انہی زبانوں سے بدعتوں کی تائید کی جاتی ہے، انہی زبانوں سے دلوں پہ تیر چلائے جاتے ہیں، انہی زبانوں سے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے، انہی زبانوں سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، انہی زبانوں سے لوگوں کی فضیحت کی جاتی ہے، ان کو خون کے آنسو رلائے جاتے ہیں، انہی زبانوں سے رشتے توڑے جاتے ہیں، انہی سے قوموں میں اختلاف ڈالا جاتا ہے، انہی زبانوں سے کی بنا پر کتنے مظلوموں کو سزا ہوئی، کتنے بے گناہ قتل ہوئے، کتنے معصوموں کی جانیں گئی، انہی زبانوں کی بنا پر کتنی عورتوں کو طلاق ہوئی، کتنی بھولی بھالی خواتین پر زنا کے الزام لگے، کتنی ماؤں کو اپنی بچوں سے جدا ہونا پڑا، کتنی بیویوں کو اپنے شوہروں سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی، انہی زبانوں کی بنا پر کتنے لوگوں کے مال ہڑپ ہوئے، کتنے لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملے ہوئے۔ میرے بھائیوں، انہی زبانوں کی خطرناکی آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ پیر پھسلنے سے آدمی کی جان نہیں جاتی، لیکن زبان پھسلنے سے کبھی کبھی آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ایک واقعہ جسے شیخ حریفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک نوجوان بڑا نیک اور صالح نوجوان تھا۔ کہیں کہ ایک بار جیل میں شیخ کا درس تھا، شیخ گئے، سارے قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا، درس دیا انہوں نے۔ بعد میں شیخ سے کہا گیا کہ شیخ ایسا ہے کہ یہاں سارے قیدی نہیں تھے، کچھ جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو الگ الگ ایک ایک آدمی کو رکھا گیا، آپ ادھر سے بھی گزر لیں اور ان کو بھی کچھ نصیحت کر دیں۔ ادھر گئے، گزرتے رہے، ایک نوجوان کو دیکھا بڑا پرسکون، بڑا اچھا، بڑا نیک دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ کہا کون سا بڑا جرم اس نے کیا ہے، کیوں یہ آخر قید میں بند ہے؟ شیخ کو بڑا تعجب، پوچھا کہ اس کا قصہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی اور وہ میاں بیوی بہت سکون سے رہتے تھے، لیکن ایک تھوڑی سی جماعت تھی، کچھ لوگ تھے جو ان کے دشمن تھے، انہوں نے کسی وجہ سے، چاہے وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے رہے ہوں یا کسی اور وجہ سے اس سے دشمنی تھی، ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ کس طرح سے اس کو بھڑکاؤ اس کی بیوی کے خلاف۔ وہ کام پہ گیا ہوا تھا، ایک آدمی پہنچ کر کے کہتا ہے بھائی تم نے اپنی گاڑی بدل لی ہے کیا؟ تمہارے گھر کے سامنے میں نے دیکھا کہ ہرے رنگ کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور تمہارے گھر سے ایک عورت نکلی اور اس میں بیٹھی، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی اور بھی عورت رہتی ہے کیا تمہاری بیوی کے علاوہ؟ کہا نہیں، نہ کوئی خدامہ ہے نہ کوئی اور ہے، میری بیوی ہی رہتی ہے۔ کہا نہیں انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی جو ہے شبہ کی بات نہیں ہے، بہرحال میں نے دیکھا تو میں نے سوچا بیان کر دیا، ہو گیا۔ اس کے دل میں شبہ پڑ گیا، جا کے گھر میں پوچھا کچھ، اس نے کہا کچھ نہیں۔ اس کے بعد ایک دو دن گزرنے کے بعد ایک اور آیا، اس نے کہا بھائی
तुमने अपनी गाड़ी बदल ली है क्या? मैंने काली गाड़ी जो है देखी तुम्हारे घर के सामने खड़ी थी, तुम्हारी तो सफेद गाड़ी है। उससे घर से एक औरत निकली, उसके साथ बैठ के गई और उसके बाद तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो वापस आ गई। क्या तुम्हारे घर में कोई खद्दामा उद्दामा है, कोई और चीज? कहा नहीं भाई, कोई चीज नहीं है। गया घर पे, बात हुई, लड़ाई हुई। उसने कहा कि क्या मुझ पर इल्जाम लगाते हो, ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद में एक ने आकर 2 दिन के बाद एक ने और फिर ऐसे कहा। अब और लड़ाई बढ़ गई, यहां तक कि औरत कहीं छोड़ करके अपने घर चली गई। उसने कहा कि मैं अपने घर चली जाती हूं और तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं, तुम शको शुबा करते हो। अपने घर वो चली गई। फिर आकर के इन लोगों ने कहा यार अब वो गाड़ी हम लोग देख रहे हैं, वो तुम्हारी ससुराल उसके के जो है बाहर ठहरती हैं गाड़ियां और लड़कियां निकल के जाती हैं। अब जो है एक दिन वो औरत हामिला हो जाएगी, उसके बाद वो बच्चा तुम्हारा बच्चा माना जाएगा, फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। तुम कैसे गैरतमंद मर्द हो, तुम अपनी बीवी के बारे में कैसे बर्दाश्त करते हो? बड़ा गुस्सा है। एक दिन रात में इसने चाकू लिया और गया अपनी बीवी को घर को ऊपर से फलांगा, अंदर घुस के, वो अल्लाह की अमान में सो रही थी रात में इत्मीनान से, उसे कोई मसला नहीं था। इसने जाकर के बाल थोड़ा सा हटाया, उसके बाद छुरी से जबा कर और उसके बाद आके खुद पुलिस के पास हाजिर हो गया। कहा मैं भाग के जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, पकड़ा ही जाऊंगा, इसलिए खुद ही आके हाजिर हो और उसकी वजह से जेल में बंद है। और उस पर फैसला कर दिया गया है कि खून कत्ल के बदले इसे कत्ल कर दिया जाएगा। देखिए कि किस तरह से इस जबान ने एक नहीं 2 जान ली, घरों को उजाड़ा, आपस में दुश्मनियां पैदा की, खानदानों को तोड़ा, और इस जबान ने क्या क्या किया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी नादानी की बिना पे किसी को तकलीफ पहुंचा दो और फिर बाद में उस पर शर्मिंदा होना पड़े। मेरे भाइयों, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? आपने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जबान से और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो तहज्जुद पढ़ता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जो नफली रोजे रखता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जो नफली हज और उम्रे करता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जो भूखों को खाना खिलाता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जो जिहाद में हिस्सा लेता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है। हालांकि ये सब बड़ी बड़ी नेकियां हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी जबान से और अपने हाथ से मुसलमानों को महफूज रखे। और आपने जबान को पहले जिक्र किया इसलिए कि जबान से जिंदों को भी तकलीफ दी जा सकती है, मुर्दों को भी। जबान से आपके सामने जो मौजूद है उसको भी तकलीफ दे सकते हैं और जो गायब है उसको भी तकलीफ दे सकते हैं। और जबान से तकलीफ ज्यादा दिया जा सकता है, ज्यादा इसमें उमूमियत और शमूलियत है, इसीलिए जबान का पहले जिक्र और बाद में हाथ का जिक्र किया, क्योंकि जबान इब्तिदा करती है और फिर नौबत हाथ तक पहुंचती है। इसीलिए सही बुखारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब सुबह करता है तो बदन के सारे आज़ा जबान को डराते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में तुम अल्लाह से डरना, क्योंकि हम तुम्हारे ताबे हैं। अगर तुम दुरुस्त रहे तो हम भी दुरुस्त रहेंगे, अगर तुम टेढ़े हो गए तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। आप देखें, कभी इंसान का हाथ पैर बिल्कुल पुरसुकून रहता है, सुकून के साथ वो अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, फिर उसकी जबान हरकत करती है, जो सामने वाला है उसको बुरा भला कहती है जबान, फिर सामने वाला पलट के जवाब देता है। जब वो पलट के जवाब देता है तो नौबत कहां तक पहुंच जाती है? हाथ पैर तक पहुंच जाती है। फिर हाथ में हरकत होती है, पैर में हरकत होती है, फिर मारपीट तक नौबत पहुंच जाती है। इब्तिदा कहां से हुई? जबान से हुई। जबान से इब्तिदा होने के बाद फिर हाथ और दूसरे बदन के आज़ा उसके पीछे चल पड़ते हैं और दूसरे आज़ा जबान के करतूत के पीछे मुलव्वस हो जाते हैं। इसीलिए सलफ़े सालिहीन रहमहुमुल्लाह हराम बातों को तो जाने दीजिए, जायज बातों पर भी खूब गौर किया करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या है, एक बार वो सौम से थी, रोजे से थी, इफ्तार का वक्त हो गया, मगरिब की अजान हुई, लौंडी ने कहा कि इफ्तार ले आऊं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा भूख प्यास तो नहीं लगी है, लेकिन चलो ले आओ, दस्तरखान खाना ले आओ, थोड़ा सा खेल करते हैं, यानी कुछ इसमें से ले लेंगे, कुछ इसमें से ले लेंगे, कुछ इधर से उठा लेंगे, थोड़ा खेल करते हैं।
پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کو احساس ہوا کہ بات تو زبان سے غلط نکل گئی، اللہ کی نعمت کے ساتھ کھیل کریں گے، کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بات زبان سے غلط نکل گئی، اور اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں رونے لگ گئیں، اور جو کچھ مال تھا سب اکٹھا کیا، اس سے 2 غلام خریدے اور اس کے بعد آزاد کر دیا تاکہ زبان کی اس غلطی کا کفارہ ہو جائے۔ دیکھیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، کہا کہ لاؤ دسترخوان سے کھیل کرتے ہیں، لیکن اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو اتنا احساس ہوا۔ اسی طرح سے آئیے امام احمد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، پوچھا کس سے علاج کروایا ہے؟ کہا فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے۔ کہا کہ فلاں ڈاکٹر کی بجائے فلاں ڈاکٹر سے علاج کروا لو، وہ پہلے سے زیادہ ماہر ہے۔ اس کے بعد احساس ہوا امام احمد رحمہ اللہ کو کہ بات تو غلط ہوگی، کہا استغفر اللہ، مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے ڈاکٹر کی غیبت کر دی، مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دوسرا ڈاکٹر پہلے سے زیادہ ماہر ہے، یعنی اس کا مطلب پہلا کم ماہر ہے، تو پہلے کا عیب میں نے بیان کر دیا، پہلے کی غیبت کر دی۔ کہا استغفر اللہ، کہنا چاہیے کہ ارے بھائی اس سے دوا لے لو، اس ڈاکٹر سے تجربہ کرو، یہ اچھا ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے سے زیادہ ماہر، اس کا عیب بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سبحان اللہ، کس طرح سے ائمہ کرام جو ہے اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا حساب لیا کرتے تھے۔ معافی ابن سلیمان رحمہ اللہ، ان کا واقعہ ہے، ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے کہا آج کتنی سخت ٹھنڈک ہے، انہوں نے پلٹ کے پوچھا تمہاری ٹھنڈک کم ہو گئی، گرمی مل گئی تم کو یہ کہنے سے کہ آج بڑی سخت ٹھنڈک ہے؟ اگر نہیں گرمی ملی، کہا نہیں گرمی تو نہیں ہوا، بدن میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کے کہنے سے کہ بڑی سخت ٹھنڈک ہے۔ تو کہا کیا فائدہ ہوا ایسی لغو بات بولنے کا، کیا فائدہ؟ اگر بولو تو کوئی مفید بات بولو، تکبیر کرو، تسبیح کرو، کسی کو بھلائی کا حکم دو، کسی کو برائی سے روکو، کسی کی خیریت دریافت کرو، کوئی مفید بات بولو اگر بولنا ہے، ایسی بات جو لغو ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، ایک بار کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو یہ احساس ہو کہ تمہارے درمیان ایک آدمی ایسا موجود ہے جو تمہاری باتیں حکومت تک پہنچاتا ہے، تو تم لوگ بات بولنے میں احتیاط کرو گے کہ نہیں احتیاط کرو گے؟ کہا ضرور احتیاط کریں گے، کچھ بات کہنا چاہیں گے لیکن اس شخص کی وجہ سے نہیں کہیں گے، اور کچھ بات نہیں کہنا چاہیں گے لیکن اس شخص کی وجہ سے بڑھا دیں گے، تاکہ حکومت کو جو بات پہنچے ہمارے تعلق سے اچھی رائے پہنچے، حکومت ہم سے خوش رہے، ہمارے خلاف کوئی رپورٹ نہ جائے۔ تو کہا خبردار، یاد رکھو کہ تم جب بھی باتیں کرتے ہو تمہارے درمیان ایک موجود رہتا ہے جو تمہاری باتیں اللہ تک پہنچاتا ہے، سب سے بڑا حاکم اللہ، اس کے پاس تمہاری باتیں پہنچانے والا ایک آدمی ہر دم موجود رہتا ہے، تم کبھی اس کا خیال نہیں کرتے، تم کبھی نہیں سوچتے کہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ تو جب بھی بولو کچھ سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک بات ایسی بتلا دیجئے کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر مضبوطی کے ساتھ اسی پر قائم ہو جاؤ۔ پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا اس کا خوف، اس کا خوف، زبان کا خوف سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ترمذی میں معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم۔ یہ حدیث میرے بھائی بڑی عبرتناک اور بہت ہی جو ہے زبان کی خطرناکی کو واضح کرنے والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملے کا سرا اسلام ہے اور اس دین کا ستون صلاۃ ہے، نماز ہے،
اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان ساری چیزوں کی اصل ہے، جو ان ساری چیزوں کی جامع ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا کہ یہ زبان یہ ان سب کی اصل ہے، اس کی حفاظت کرنا سب سے اہم ہے، اس کو تم روک کے رکھو۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، اس پر ہماری گرفت ہوگی، اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں تمہاری ماں گم کرے، یعنی تم کتنے بھولے ہو، کیا لوگ جہنم کے بل اپنے نرخروں کے جہنم کے اندر اپنے نرخروں کے بل یا چہروں کے بل گریں گے مگر اسی زبان کے کرتوت کی وجہ سے؟ تو زبان نے جو کچھ کیا ہوگا اسی وجہ سے لوگ جہنم میں اپنے منہ کے بل گریں گے۔ تو ہماری زبانوں کا کرتوت ہی ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا۔ ذرا ہم اپنی مجلسوں پہ غور کریں کہ ہماری زبان کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ فحش، گندے اور نازیبا الفاظ، گالی گلوچ، عیب جوئی اور بیہودہ کلمات، تہمت تراشی، لعن طعن، غیبت اور چغلی۔ کبھی ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی بھی مجلس ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک وہ اپنی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کر لیں، جب تک اپنی مجلس میں کسی کا عیب نہ بیان کر دیں، جب تک وہ مجلس میں کوئی فحش اور گندی بات نہ کہہ لیں، تب تک ان کی مجلس مکمل نہیں ہوتی، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بڑا دیندار ہے، بڑا پرہیزگار ہے، سود خوری سے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، گانے بجانے سے اپنے کان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنی نگاہوں کو پست رکھتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر میں ٹی وی، وی سی آر اور ڈی وی ڈی نہیں رکھتا، گندی فلمیں نہیں دیکھتا، لیکن وہ ان ساری اچھائیوں کے باوجود اپنی ایک چھوٹی سی زبان سے، اپنی چھوٹی زبان پہ قابو نہیں کر پاتا۔ باقی ساری نیکیاں اور اچھائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھتا، زبان سے لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے عیب نکالتا ہے، ان کے عزت و آبرو پہ حملے کرتا ہے۔ یہی شخص ہے میرے بھائیوں جو قیامت کے دن مفلس اور محتاج اور دیوالیہ ہو کے حاضر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس صلاۃ ہو، اس کے پاس صوم ہو، اس کے پاس زکوٰۃ ہو، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر زنا کی تہمت لگائی تھی، کسی کا مال ناحق کھایا تھا اور کسی کا خون ناحق بہایا تھا۔ چنانچہ ان مظلوموں کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اگر سب کے حقوق دینے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی چیز ہے کہ اس حدیث میں کس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی 4 بڑی بڑی غلطیاں بتائی ہیں۔ 4 بڑی بڑی غلطیاں، جس میں سے 2 کس سے متعلق ہیں؟ زبان سے متعلق ہیں۔ ایک فرمایا کہ کسی کو گالی دی ہوگی اور دوسرا فرمایا کسی پر زنا کا الزام لگایا ہوگا، اور یہ دونوں زبان سے متعلق ہیں۔ تو گویا آدھی چیزیں جو انسان کو مفلس اور دیوالیہ بنائیں گی قیامت کے دن وہ زبان سے متعلق ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اس زبان کو قید میں رکھو جیسے اللہ نے اسے قید میں رکھا ہے، اس کو قید سے باہر نہ نکلنے دو تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچانے پائے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کہ جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملے کیا کرتے تھے۔ غیبت جانتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ غیبت ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ کوئی ایسی بات کہیں جو آپ کے بھائی کو ناپسند ہو، آپ کے بھائی کو جو ناپسند ہو اس کی غیر موجودگی میں کوئی بات کہیں، اگر وہ سنے تو اسے تکلیف ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر ہمارے بھائی میں وہ برائی موجود ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں تو؟ آپ نے کہا یہی تو غیبت ہے، جو بھائی میں برائی موجود ہے اس کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہی غیبت ہے۔
اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ تو میرے بھائی یہ غیبت ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت سنتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شوق سے سنتے رہنا چاہیے۔ ایک بھائی اپنے مسلمان کے بھائی کی برائی بیان کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ شوق سے سنتے رہنا چاہیے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ غیبت کرنے والے کو روک دیں۔ اگر آپ زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روک دیں، اور نہیں تو آپ موضوع بدل دیں، اور نہیں تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، اور نہیں تو آپ اپنے بھائی کا دفاع کریں، اپنے بھائی کا دفاع کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو خوشخبری دی ہے جو اپنے بھائی کا دفاع کرے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، جسے جو صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو اپنے بھائی کے عزت و آبرو کا دفاع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے جو ہے چہرے سے جہنم کی آگ کو بچائے گا، دور کر دے گا جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے۔ سب سے بدترین غیبت وہ ہے، سب سے بدترین غیبت وہ ہے جو کسی دیندار، کسی متقی، کسی پرہیزگار یا کسی عالم دین کے تعلق سے ہو، اور خاص طور سے اگر یہ غیبت اس کے دین سے متعلق ہو، جیسے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھنے سے متعلق ہو، یا داڑھی سے متعلق ہو، یا تقریر کے انداز سے متعلق ہو، یا اور کسی چیز سے متعلق ہو جس کا دین سے تعلق ہے، تو یہ غیبت سب سے بدترین غیبت ہے، اور یہ نہایت ہی سخت حرام ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے سفر میں تھے تو کچھ منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جو ہمارے اندر قرآن کے پڑھنے والے ہیں یہ کھانے میں بڑے تیز ہیں، اور بات میں بڑے جھوٹے ہیں، اور بڑے بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں۔ ایک صحابی نے فوراً کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ منافق ہو، اور اللہ کے نبی کو میں یہ بات بتاؤں گا۔ آپ بتانے پہنچے ہی نہیں تھے کہ اس سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کیا تم لوگ اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے تھے؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ تم عذر اور بہانے نہ کرو، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ وہ لوگ آئے اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے، سفر میں تھے، سفر کاٹ رہے تھے، ایسے ہی مجلسوں میں جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، خوش گپی ہوتی ہے، اسی میں کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے جاتے تھے اور آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زبان کی حفاظت کی توفیق دی ہے، جو اپنی زبان کو قیدی بنا کے رکھتا ہے اور اس کو آزاد نہیں کرتا بلا وجہ اور بلا ضرورت اور خیر کی بات کے بغیر، جو اپنی زبان کو آزاد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اگر زبان کی شرور و آفات پہ گفتگو کی جائے تو ایک محاضرہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے نماز، جیسے کہ آپ کو کچھ عیوب بتائے گئے کہ اس کے بہت سارے عیوب ہیں، بہت سارے مجالس کی اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن جتنی باتیں کی گئیں اگر ایک شخص اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ یہ باتیں بہت کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اس قیدی کو جسے اللہ تعالیٰ نے جبڑوں کے درمیان اور ہونٹوں کے درمیان بند رکھا ہے، ہم بھی اسے بند رکھیں اور بلا کسی خیر کے اسے باہر نہ نکلنے دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اللہ تعالیٰ مخصوص کو جزائے خیر دے۔ اپنے موضوع کی خوب وضاحت کی۔ آئیے اب اس موضوع سے چند سوال کرتے ہیں۔ جو صحیح جواب جانتا ہے ہاتھ اٹھائیں، جس کا جواب صحیح رہے گا انشاءاللہ ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ کہ سوالات شروع ہونے سے پہلے ایک سوال جو اسی موضوع سے متعلق ہے اور وہ ایک شیخ سے کیا گیا، انہوں نے جواب دیا، اس کو ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔ شیخ سے سوال کیا گیا کہ شیخ، ہم چند نوجوان اکٹھا ہوتے ہیں اور آپس میں کچھ لوگوں کے عیوب ذکر کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے نصیحت کا پروگرام بنائیں، کہ جا کر کے اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔
تو کیا یہ بھی غیبت ہوگا؟ شیخ نے جواب دیا، پہلے تو دعا دی ان نوجوانوں کو، کہا اللہ آپ کو رحم کرے، اور مسلمانوں کی اصلاح اور رہنمائی کا جو آپ کے اندر جذبہ ہے یہ بڑا قابل قدر ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ غیبت یہ حرام ہے، اور اس کو اگر جائز کہا جائے گا تو کسی ضرورت کی بنا پر، اور اصول فقہ کا یہ مشہور قاعدہ ہے ما ابیح للحاجہ یقدر بقدرہا، کہ جو کسی ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا گیا ہو تو اسے ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرنا ہوگا، ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اسے مثال سے سمجھیں، اگر ایک شخص کا پڑوسی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، زناکاری کرتا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پڑوسی کو جا کے سمجھائیں کہ اپنے پڑوسی کو سمجھا دو، تمہاری بات مان لے گا، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس پڑوسی سے جا کے کہیں کہ تمہارا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، تمہارا پڑوسی بڑا برا ہے، تمہارا پڑوسی شراب پیتا ہے، تمہارا پڑوسی زنا کرتا ہے، یہ سب کہنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ آپ کے لیے جائز کیا ہے؟ صرف اس سے جا کے یہ کہیں کہ بھائی تمہارا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، اسے نماز سکھا، کیونکہ نماز نیکیوں کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ یہ برائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے، اس لیے آپ بنیاد کا حکم دے دیں گے اور پھر وہ آدمی دھیرے دھیرے باقی چیزوں کی اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ایک ہی برائی آپ بیان کریں گے، بقیہ برائی نہیں بیان کریں گے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ان عیوب کو ذکر کیے بغیر آپ کا کام بن جاتا ہے، اس لیے آپ وہی عیب ذکر کریں گے جس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ امام عز بن عبدالسلام یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے قواعد الاحکام من صالح الانام، اس کتاب میں انہوں نے ان مسائل پہ بڑی ہی تفصیل سے اور بڑی عمدہ گفتگو کی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ سوال چونکہ موضوع سے متعلق تھا اور مفید تھا، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا اس کا پیش